تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دکان پہ گیا اور ایک بہت ہی کمزور سا دکاندار، اس کی دکان پہ وہ گیا تو دکاندار نے غصے میں آ کے اس کے سر کے اوپر جو وزن کرنے والا باٹ ہوتا ہے وہ مار دیا۔ خدام احمدیہ خدام پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے خدام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ طلوع ہونے والا ہے اور مبارکباد رمضان کے حوالے سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں خاکسار حضرت مولانا غلام رسول راجے کی صاحب کی جو کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں مولانا غلام رسول راجے کی صاحب نے ایک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات لکھی ہے، اور لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اور آگے یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے یہ لکھا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہاں صبر سے مراد دراصل روزے ہیں، یعنی روزوں کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ اور اگر صبر سے مراد جو آپ نے روزے لیے ہیں تو اگلا جو پھر آیت کا ٹکڑا ہے اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو روزے کا جو سبق ہے، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمارے لیے سبق رکھے ہوئے ہیں جو ہم گاہے بگاہے سنتے بھی رہتے ہیں، علماء سلسلہ مربیان اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر جو ایک بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور جس کی مشق اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر صبر کی جو صفت ہے وہ پیدا ہو اور ہماری جو قوت برداشت ہے وہ ترقی کرے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے میں وہ صبح سے لے کے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو شدید بھوک لگتی ہے، اس کو شدید پیاس لگتی ہے، پانی موجود ہوتا ہے، کھانے کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کی چیزیں، لذیذ قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود اس کی پہنچ میں ہوتی ہیں، جب چاہے وہ پانی پی سکتا ہے اور جب چاہے جو چیز کھانے کے لیے اس کو میسر ہوتی ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ روزے سے ہے اس لیے وہ پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے اور بھوک کو بھی برداشت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی برداشت کی قوت ہے وہ ترقی کرتی ہے اور اس کو مشق حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جو سبق ہے کہ قوت برداشت انسان اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ جو خلق ہے برداشت کرنے کا اور صبر کا، یہ بہت ہی عمدہ خلق ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے حوالے سے جو فرمایا
کہ ایک طرف تو روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کھانے سے بھی رک گیا، وہ پینے سے بھی رک گیا، لیکن اگر اس نے روزے کے دوران بے حیائی کی باتیں کی ہیں، بد اخلاقی سے کام لیا ہے، گالی گلوچ کیا ہے، جھگڑا فساد کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے، اس کا روزہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ہے، اسے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں، کیونکہ روزے میں جو، جیسا میں نے کہا کہ جو برداشت کی قوت ہے، جب اس کی مشق ہو رہی ہے اور خدا کی خاطر انسان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اس نے پانی پینا منع تو نہیں ہے، لیکن انسان پانی نہیں پیتا، روٹی کھانا ہے، بریڈ کھانا ہے، پھل کھانے ہیں، یہ حلال ہیں، ان کو انسان کھا سکتا ہے، لیکن روزے کے دوران انسان برداشت کرتا ہے بھوک کو اور وہ چیزیں نہیں کھاتا۔ لیکن بد اخلاقی تو منع ہے، گالی گلوچ منع ہے، فحش کلامی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ ساری باتیں منع ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان حلال کو تو چھوڑ رہا ہو اور تکلیف کو برداشت کر رہا ہو، لیکن جو چیزیں خدا کے قانون میں منع ہیں ان کا وہ ارتکاب کرے؟ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو اس کا کام نہیں ہے کہ آگے لڑائی کرے یا گالی کا جواب گالی سے دے، بد اخلاقی کا جواب بد خلقی سے دے، نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عمدہ تعلیم دی کہ روزے دار جو ہے وہ اس وقت ان ساری جہالتوں کا جواب یہ کہہ کے دے دے کہ انی صائمون، میں تو روزے سے ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے جو روزہ سبق سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں برداشت کروں، اور وہ برداشت کرے اور جواب نہ دے۔ یہ ہے سبق، ایک بہت سارے سبقوں میں سے جو روزہ ہمیں دیتا ہے، جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ خلق ہے۔ دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے ایک دفعہ، اور صحابہ سے آپ نے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ طاقتور کون ہے، پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلوان وہ ہے جو کشتی میں دوسروں کو گرا دے اور اس کو کوئی نہ گرا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ دلایا جائے اور وہ غصے میں آئے تو وہ اپنے غصے کو دبا دے، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے، اس کو برداشت کرے اور صبر کرے۔ فرمایا اصل پہلوان وہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیسی زبردست چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب دیکھیں کہ خدام، بعض اوقات بعض ایسے خدام ہوتے ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیسے روزے جا رہے ہیں، تو وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ نہیں میں تو روزے نہیں رکھ پا رہا۔ پوچھا جائے کیوں نہیں رکھ پا رہے، تو کہتے ہیں کہ روزہ بہت مشکل ہے، جب روزہ رکھتا ہوں تو شدید پیاس لگتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا، بھوک لگ جاتی ہے، تو کیسے میں روزہ رکھوں جبکہ روزہ رکھنے سے مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ روزے میں تو سبق ہی یہ ہے کہ مشقت کا عادی بننا ہے، خدا کے راستے کا بہادر بننا ہے۔ یہ نہیں ہے کیونکہ روزے میں تو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، 18 گھنٹے کا روزہ ہے آج کل، اور 18 گھنٹے اگر کوئی انسان نہیں کھاتا تو بھوک تو لگنا ظاہر ہے، ایک فطری سی بات ہے۔ اس لیے جو ہمارے خدام ہیں، جو خدا کے شیر ہیں،
ان کا یہ کام ہے کہ بہادر بنے خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، اور اس بھوک اور پیاس کو، جو کہ روزے کا سبق بھی ہے کہ برداشت کی مشق پیدا ہو، تو اس کو برداشت کریں۔ اب یہ جو برداشت کی بات ہم کر رہے ہیں، پہلوانی کی بات بھی میں نے کی۔ انڈیا کا ایک بہت ہی بڑا اور مشہور پہلوان تھا، گاما پہلوان، جو رستم اعظم تھا، رستم زمان تھا، برصغیر پاک و ہند، انڈیا جو پاکستان اور ہندوستان، اس میں بڑا مشہور تھا۔ اس پائے کا پہلوان ابھی تک اس علاقے میں پیدا نہیں ہوا۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دکان پہ گیا، اور ایک بہت ہی کمزور سا دکاندار، اس کی دکان پہ وہ گیا، تو دکاندار نے غصے میں آ کے اس کے سر کے اوپر جو وزن کرنے والا باٹ ہوتا ہے وہ مار دیا، اور وہ اتنا شدید اس کو لگا کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون کے فوارے بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے اوپر کپڑا رکھا اور وہاں سے چل دیا، اس دکاندار کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو لوگوں نے اس کو لان تان کیا کہ یہ کیا بات ہے، تم پہلوان ہو، تم طاقتور ہو، وہ تو بڑا کمزور سا بندہ ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی اور تم خاموشی سے وہاں سے آ گئے، تم تو اس کو ایک تھپڑ لگاتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ تو اس نے جواب دیا، وہی جواب جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ ہے جو غصے کو اوپر قابو پا لے، جس کی قوت برداشت زیادہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، بلکہ میری برداشت کی قوت نے مجھے پہلوان بنایا ہے، میرے صبر نے مجھے پہلوان بنایا ہے، اور جب تک میری برداشت کی قوت باقی ہے، اس وقت تک یہ جو میرے پاس ٹائٹل ہے رستم زمان کا، یہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو قوت برداشت ہے، یہ بہت بڑا خلق ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ خیبر کے دوران جب آپ کی جو یہودیوں کا جرنیل تھا، بڑا طاقتور جرنیل، اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اور بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ حضرت علی اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حضرت علی کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بڑے لمبے مقابلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا لیا، اور جب اس کو مارنے لگے اور تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کرنے لگے، تو اس بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی کو شدید غصہ آیا۔ اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ تو اس کو پہلے ہی مارنے لگے تھے کیونکہ لڑائی کر رہے تھے، اور جب اس نے تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آیا تو پھر شدید غصے کی حالت میں اس کو شدت کے ساتھ اسے قتل کرنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیں نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غصے میں آ گئے تھے، اور آپ کا نفس بیچ میں آ گیا تھا، آپ کی ذات بیچ میں آ گئی تھی، آپ نے اسے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو مارا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس غصے کو دبانا میرے لیے بہت ضروری تھا، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ پہلے میں خدا کی رضا کی خاطر لڑا تھا، اب اگر میں مارتا تو شاید میں اپنے غصے کی وجہ سے اس کو مارتا، اس لیے چونکہ میرا غصہ بیچ میں آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کو نہیں مارا۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہے دراصل جو روزے کا سبق ہے، اور جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اگر یہ چیز ہمارے اندر صبر اور قوت برداشت پیدا ہو جائے تو بہت سارے جو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے، بد امنیاں گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ اور جو صبر کرتا ہے خدا کی خاطر، خدا کے فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں، خدا کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ
وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ پہ موجود تھے، وہاں ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، اس نے دوسری دفعہ کہا تو خاموش رہے، اس نے پھر تیسری دفعہ جب کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، کیونکہ آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ کی برداشت سے معاملہ باہر ہوا، تو آپ نے جواب دے دیا، اس کو جواب دینا شروع کر دیا، یعنی اس کی جو وہ باتیں کر رہا تھا اس کے مقابل پہ آپ آ گئے اور اسی طرح کا جواب دینا شروع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں موجود تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نوٹ کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا تھا جو تمہاری جگہ پہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جو ہی تم نے جواب دینا شروع کیا اور تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہاں شیطان آ گیا اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں تو نہیں بیٹھا کرتا۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو خدا تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے جواب دیں گے، کیونکہ جب بندہ نہیں بولتا، جیسے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب بندہ نہیں بولتا تو پھر خدا بولتا ہے۔ اس لیے جو رمضان میں ہمارے لیے سبق ہے، اس سبق کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنی برداشت کی طاقت کو بڑھائیں، مشکل کو برداشت کریں، بھوک کو برداشت کریں، پیاس کو برداشت کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ بدخلقی کرتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمارے ساتھ فساد کرنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، تو ہم صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کو نہ چھوڑیں، اور اپنی برداشت کی قوت کو بڑھاتے ہوئے اگر ہمیں روزے کے نتیجے میں بھوک بھی لگتی ہے تو بھوک برداشت کرنی ہے ہم نے، اور یہی بہادری ہے جو خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے اور اس کے حکموں کے لیے ایک خادم کو دکھانی چاہیے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے جو آپ نے کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مجھے اپنے نفس کے اوپر قابو ہے، خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ مجھے اپنے نفس کے اوپر قابو ہے، اور اس نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر مجھے گالیاں دیتا رہے، مسلسل 1 سال مجھے گالیاں دیتا رہے، تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا گالیاں دے دے کے، اور یہ بات، اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ مجھے، میرے قدم کو ہٹا نہیں سکا، مجھے ہٹا نہیں سکا۔ اب یہ وہ برداشت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا قابو ہے مجھے اپنے نفس کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر، اور اتنی برداشت ہے میرے اندر۔ اسی لیے آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اور اپنے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اپنے حوالے سے فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گٹھایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس رمضان سے جو صبر اور برداشت کا سبق ہے وہ ہم حاصل کرنے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سارے خدام کو، سارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔